بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج چلہ کشی میں جو دائرہ لگتا ہے، سرکل ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، بہت سارے احباب یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس پہ مکمل ویڈیو آج بنائی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ آپ احباب جب کسی چلہ کشی کے لیے، کسی ورد و وظائف کے لیے بیٹھیں تو اپنے آپ کو سیف کر کے بیٹھیں۔ وہ بہت ہی بہادر شخص ہوگا جو کہ بغیر دائرہ لگائے، سرکل لگائے بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک نوری مخلوق ہوتی ہے اور شیطانی مخلوق ہوتی ہے۔ اگر آپ بہادر بننے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو یہ جو نوری مخلوق ہے یہ تو آپ کو کچھ نہیں کہے گی، مگر جو شیطانی مخلوق ہے وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ لہذا تمام احباب جب بھی کسی چلہ کشی میں، ورد و وظائف میں بیٹھیں، سرکل نہ بھی لگائیں تو اپنے اوپر یہ 5 کام، 4 کل اور آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کریں۔ یعنی کہ آیت الکرسی شریف مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ 4 صورتیں آپ نے اس کو کل شریف کا 4 کل کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ آپ کے لیے پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے اس کے ترجمے پہ غور کیا کریں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کا مفہوم، اس کے لفظ پڑھنے میں مزہ دیں گے اور سمجھنے بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ یہاں پہ جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، آپ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب سے یا کوئی عامل حضرات آپ کو چلہ بتاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنی مقررہ جگہ کا انتخاب کریں گے، چاہے وہ کمرہ ہے، چھت ہے یا کوئی راگ ویرانہ ہے، جس طرح بھی ہے۔ اب آپ نے انتخاب کر لیا، آپ کے ہاتھ میں نیو چھری ہونی چاہیے چھوٹی سی، اور اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے جنماز بچھا لینی، اس حساب سے سرکل لگا لینا ہے۔ جتنا بڑا سرکل لگائیں گے اتنی چیزیں اس سرکل کے باہر رہیں گی، چھوٹا لگائیں گے جتنا تو ڈر زیادہ رہے گا۔ کوشش کریں سرکل تھوڑا جنماز سے 1 فٹ دور لگائیں، جو آپ کی جنماز کی رینج ہے اس سے 1 فٹ دور لگائیں سرکل، تاکہ آپ احباب کسی قسم کا ڈر خطرہ نہ رہے۔ پہلے زمانے میں اکثر اوقات یہ کیا جاتا تھا، لوگ جو پرانے عملیات کرتے تھے وہ اپنے آپ کو سرکل کے اندر بندھا کرتے تھے، سرکل کے اندر اپنے آپ کو بندھا کر کسی وجہ سے، ڈر خوف کی وجہ سے میں سرکل سے باہر نہ جاؤں بس۔ آج کل آسان ترکیب ہے، اگر ڈر لگے تو خاموش ہو، جو چیز واپس چلی جاتی ہے بس، چاہے جنات موکل کوئی بھی چیز ہے واپس چلی جائے گی۔ مگر آپ نے ایک چھری نیو لے لینی ہے۔ ایک جگہ انتخاب کرتے ہیں، مثال تو آپ نے چھت کا انتخاب کر لیا، آپ چھری بھی لے سکتے ہیں، اس کا موٹا مارکر بھی لے سکتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ تصور کے ساتھ، فنگر کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں سرکل، جیسے آپ کا دل کرے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ایسی لائن لگائیں جو کہ شوق ہو، آپ کو نظر آئے۔ وائٹ کوئی چیز ایسی ہو، چاک وغیرہ، جس کے ساتھ آپ لگائیں، یا پھر بلیک ہے وہ آپ لگا رہے ہیں، جہاں سرکل لگا وہاں پہ مٹانا ہے تو بلیک مارکر سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو بھی آپ کا آسان ترکیب وہ آپ کر سکتے ہیں، چھری کے ساتھ آپ سرکل لگا سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں گے۔ آیت الکرسی شریف، 4 کل شریف، یہ ترتیب تھی ان کی، جو کہ آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اور 4 کل شریف۔ آیت الکرسی کتنی بار پڑھنی ہے؟ پہلے آپ نے ہر بار سے مراد ہے جب بھی آپ جتنی چلہ کشی کریں گے اس میں ایک چیز ضروری ہوگی۔ آپ احباب نے سب سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے دائرے کے اندر۔ جب آپ رکھ چکے جنماز، اپنی ہر چیز، اپنے لوازمات، دائرے کے اندر خوشبو کا ہونا ضروری ہے۔ سندس باخور ہے، سندس خوشبو بھی ملتی ہے، سندس اگربتیاں بھی ملتی ہے، 1 فنگر جتنی موٹی اگربتی ہوتی ہے، 1 پیکٹ میں 6 ہوتے ہیں، وہ جلانا آپ کا بہت ضروری ہے۔ پانی 1 بوتل چھوٹی اپنے پاس رکھ لیں، کوئی ایسی چیز، چینی وغیرہ پاس رکھ لیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ مسائل بن جائے، حلق خشک ہو جائے، آپ نے وہ چینی کا 1 چٹکی منہ میں ڈال لینی ہے۔ اس کے بعد چھری آپ نے ٹماٹر رکھ لی، پانی رکھ لیا، جلانے کے لیے خوشبوئیں آج کل ایک نئی ترتیب چلی ہے، اگر کوئی احباب وہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے، آج کل ایک پانی کی جیسے کہ بلب ہوتا ہے ویسے اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر خوشبو ڈالی جاتی ہے، عطر وغیرہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو لائٹ سے یعنی کہ بجلی سے آن کیا جاتا ہے، آن کرنے کے بعد وہ خوشبو پھر چھوڑتا ہے۔ اگر یہ بھی آپ کو میسر ہے یہ سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وہاں سے آپ نے پھر جو پرچیز کرنی ہے خوشبو، وہ سندس کی، الفارس کی اور پھر ہود ارمین، ان تینوں میں سے جو بھی خوشبو آپ پسند کریں وہ آپ لے کے آتے۔ جلانے کے لیے لانی ہے تو سندس کی ہی لانی ہے۔ اگر خوشبو اس طرح کرنی ہے آپ نے، جو نئے فارمولے چلے ہیں آج کل،
نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اگر خوشبو کرنی ہے، بکھیرنی ہے، تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اب آپ نے آیت الکرسی شریف 4 کل شریف پڑھ لیا، اپنی چھری کے اوپر دم کر لیا، اب گول سرکل آپ جانماز کے 1 فٹ دور تک اٹھ کے لگا لیں، بیٹھ کے نہ لگائیں، اٹھ کے لگا لیں، سرکل ہو گیا۔ اب آپ جانماز کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اگربتی سلگانی ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئلے ہیں سامنے رکھ دیے ہیں، اس کے اوپر سندس کی جو بخور لائیں ہیں آپ، لکڑ وغیرہ، وہ اس کے اوپر رکھیں گے، وہ خوشبو دیتا رہے گا۔ یا پھر یہ نئی آج کا جو ٹیکنالوجی آئی، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کے ساتھ خوشبو کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو چلہ کشی کے درمیان بیٹھے گا۔ اپنے جسم کے ساتھ خوشبوئیں زیادہ وافر مقدار میں لگنی بہت ضروری ہے۔ خوشبو ہی خوشبو ہے جب آپ پڑھنے لگیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی چلہ کشی کرنی ہے، جو بھی آپ کو لفظ مبارک دیے گئے ہیں، آیت مبارک دی گئی ہے، یا کسی سے آپ نے پوچھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پھر آپ نے شروع کر لینی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی چلہ کشی کریں، بتانے کسی احباب کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، یہ ضروری ہوتا ہے، درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ جہاں پہ نہیں پڑھا جائے، آپ کے استاد محترم وہاں بتا دیں گے کہ یہاں پہ یہ درود پاک نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو مکمل تفصیل تھی چلہ کشی میں بیٹھنے کی، یہ وہ ہے، یعنی کہ سرکل لگانے کی ترتیب آپ کو صرف بتائی گئی ہے۔ بس ہر روز آپ اسی طرح کریں گے۔ اب مین چیز جو آپ کے جو ڈر میں دل میں ہے، وہ کہنے والی، وہ پوچھنے والی، وہ یہ ہے، آپ پوچھ رہے ہیں اگر وضو ٹوٹ جائے درمیان میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بالکل زبردست بات تھی، آپ کی پوائنٹ کی والی بات تھی۔ وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، 4 لفظ مرکب پڑھ کر دایاں پاؤں باہر نکالیں اور آرام سے اس کو وضو کریں۔ درمیانی راستے میں بات نہیں کرنی کسی سے، بات نہیں کرنی کسی سے، ورنہ پورا عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ وضو کریں، وضو خانے میں جائیں، وضو کریں، پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، دم کر کے اپنے اوپر پھونک مار کے اپنی اسی جگہ مقررہ جگہ جانماز بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جہاں سے تسبیح چھوڑی ہے وہاں سے آپ کنٹینیو سٹارٹ کر دیں۔ اگر دائرے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چیز حاضر ہو گئی ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، وہ آپ پڑھائی روک دیں۔ پڑھائی روکیں گے وہ چیز واپس چلے جائے گی۔ اگر آپ پڑھائی نہیں روکتے ہیں، بہادر بن گئے ہیں، تو پھر بہادر بننے کی ایک ترکیب ہے، سر نیچے کر لیں، آنکھیں نیچے کر لیں، اپنی پڑھائی جاری رکھیں۔ آخری دن تک اس کو موقع نہ دیں کہ آپ سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ ڈرونی شکلیں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈرونی شکلیں جب بناتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے۔ تو کوشش کریں پھر جب آواز آ گئی ہے، آپ کو کسی چیز کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ ایسے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، سر نیچے کر کے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ بس جیسے آپ کا آخری لفظ ہوگا، یہ آوازیں آنی بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ خیالات جو آپ کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں نا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں آگ لگ گئی ہے جی، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ آج رات کو ہم پڑھائی کر رہے تھے تو اس میں بہت ہی ایک پیچیدگی آپ کے ساتھ چلے مسئلہ آگے بیان کرتے ہیں۔ رات کو جب پڑھائی کے دوران خوشبوؤں کے علاوہ جو ہم نے خوشبو معطر کی ہوئی تھی چلگاہ میں، اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا کس چیز کے جلنے کی سمیل آ رہی تھی اور وافر مقدار میں آ رہی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ چیزیں بندے کو ایسی توجہ میں ڈالتی ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کسی جگہ میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں جا کے آگ بجھ جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ترک کر دینی، ذرا بھی نہیں سوچنا کہ کہاں پہ آگ لگی ہے، کیا ہوا ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، یا تو بیٹھنا نہیں تھا، بیٹھ گئے پہ اسی بارے میں سوچیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ چلہ کشی کا مکمل طریقہ آپ ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ سرکل آپ کسی چیز سے بھی لگا سکتے ہیں، آیت الکرسی شریف 4 کل شریف آپ پڑھ کے، تو اس طرح آپ نے سرکل لگانا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے ساتھ آیت الکرسی شریف 4 کل شریف تلاوت کی صورت میں شیئر کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس